الرحمن الرحیم باب تعجیل الصلاۃ، باب ہے نمازیں جلدی پڑھنے کے بیان میں۔ نماز اپنے مستحب وقت میں پہلے اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ پوچھا گیا حضور کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا نماز وقت پہ پڑھنا، اول وقت میں پڑھنا۔ تو اس میں مختلف نمازوں کے مختلف اوقات ہیں مستحبہ، وہ سارے آئیں گے اندر۔ پہلی فصل ہے، حدیث پاک ہے، حضرت سیار ابن سلامہ فرماتے ہیں میں اور میرے ابا جی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے، داخل ہوئے آپ کے پاس گئے، پوچھا ان کو میرے ابا جان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کیسے پڑھتے تھے؟ فرمایا آقا کریم علیہ السلام حجیر دوپہر کی نماز پڑھتے تھے جس کو تم پہلی کہتے ہو، یعنی ان کا عرف ہوگا زور پہلی عصر دوسری، اس طرح ان کا ہوگا اس طرح۔ فرمایا دوپہر کی نماز جسے تم پہلی کہتے ہو آقا کریم علیہ السلام پڑھتے تھے حین تدحد الشمس، جب سورج ڈھل جاتا۔ تدحد کا معنی ہے یعنی درمیانے آسمان سے سورج مغرب کی جانب چل پڑتا، یعنی کیا مطلب؟ زوال کے فوراً بعد۔ وَيُصَلِّ الْعَصْرَ، اور آپ نماز عصر پڑھتے۔ پھر ہم میں سے کسی ایک نے اگر آنا ہوتا وہ لوٹ آتا اپنے گھر مدینے کی، فی اقصى المدینہ، مدینے کی کونے میں، گلی میں، کسی میں، محلے میں، اس حال میں کہ سورج حیاتن چمک رہا ہوتا، سورج چمک رہا ہوتا تھا۔ حیاتن کا معنی مولا علی قاری کہتے ہیں صافیت اللون یعنی التغییر والاصفرار، یعنی سورج کی روشنی، اس کی دھوپ، اس کی چمک بالکل اسی طرح ہوتی تھی دوپہر والی۔ تو ہم عصر کی نماز پڑھ کے گھر میں آ جاتے تھے، یعنی وہی ٹائم بنتا ہے آج جو ہمارا چل رہا ہے۔ اچھا نہیں، اور کہتے ہیں میں بھول گیا کہ مغرب کے بارے میں انہوں نے کیا فرمایا، یعنی یہ حضرت سیار ابن سلامہ کہتے ہیں کہ مجھے بھول گیا حضرت ابو برزہ نے مجھے مغرب کا کیا ٹائم بتایا تھا۔ آگے مستحب جانتے تھے آقا کریم السلام پسند فرماتے تھے کہ عشاء کو لیٹ پڑھیں، جسے تم عتمہ کہتے ہو، جسے تم عتمہ۔ اچھا، عتمہ کے معنی ہے، عتمہ اس تاریکی کو کہتے ہیں جو شفق کے غائب ہونے کے بعد آتی ہے، مغرب کے بعد جو آتا ہے نا شفق احمر، شفق، اس کے بعد جو سیاہی آتی ہے اس کو عتمہ کہتے ہیں۔ یہ جو تھے نا دیہاتی لوگ عربی ادھر عرب کے، یہ اس ٹائم میں اپنا اونٹنیوں کا دودھ دھوتے تھے رات کے ٹائم، اس وجہ سے وہ اس نماز کو نماز عتمہ کہتے تھے، نماز۔ اب نماز عتمہ عشاء کو کہنا، یہ جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں، ہمارے پنجاب میں کیا کیا نام رکھے ہیں انہوں نے نمازوں کے؟ پیشی کی نماز، دیگر کی نماز، اس طرح یعنی نام ہمارے رکھے عرف کے حساب سے، انہوں نے بھی رکھا ہوا تھا۔ تو اس کے بارے میں آگے حدیث پاک آئے گی، یہ نام اس طرح کے نمازوں کے لینا یہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے، مکروہ ہے، اس میں کراہت بیان کی گئی ہے۔ بہتر ہے کہ نماز کے وہی نام لیے جائیں جو قرآن میں ہیں، نہ قرآن الفجر کان مشہودہ، یعنی یہ وہ جو نام قرآن میں آئے ہیں۔ اچھا، وکان یکرہ النوم قبلہا، اور آقا کریم علیہ السلام ناپسند جانتے تھے عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے کو۔ پہلے سونا نہیں، بعد میں گپیں نہیں لگانی۔ ترمذی شریف میں وہ گزر گئی روایت کہ عشاء کے بعد دینی امور کے لیے بیٹھ کے بات کرنا، یا یہ یہاں پہ مولا علی قاری فرماتے ہیں رخص بعضهم، بعض علماء نے رخصت دی ہے فی العلم وفیما لا بد منہ من الحوائج ومع الاہل والضیف، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کو بات بندہ عشاء کے بعد کر سکتا ہے، مہمان آئے ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کے عشاء کے بعد بات کر سکتا ہے، ضروری کام میں بات کر سکتا ہے، علم کی کوئی بات کر سکتا ہے۔ فضول بیٹھ کے یعنی ابھی چوکوں میں عشاء کے بعد 12 بجے تک بیٹھے رہنا، یہ اسے منع کیا، اس کو ناپسند جانا گیا ہے۔ ناپسند اسی وجہ سے جانا گیا، رات کو 2 بجے سونا، فجر کی آنکھ نہیں کھلنی۔ وکان ینتفل من صلاۃ الغداۃ، اور آقا کریم علیہ السلام آپ فارغ ہوتے تھے فجر کی نماز سے جس وقت یعرف الرجل جلیسہ، بندہ اپنے ساتھی کو پہچان لیتا تھا، یعنی نماز فجر سے جب ہم سلام پھیرتے تو اتنی روشنی ہو جاتی تھی ساتھ والا بندہ پہچانا جاتا تھا۔ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، اور حالانکہ آپ قرات پڑھتے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے 60 سے 100 تک فجر کی نماز۔ اور ایک روایت میں ہے وَلَا يُبَالِي بِتَارِيخٍ، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں عشاء کو لیٹ کروں ثلث اللیل تک۔ اور
ولا اور مجھے پسند نہیں ہے عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونا اور اس کے بعد باتیں کرنا۔ اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا۔ اگلی روایت محمد بن عمر بن حسن بن علی فرماتے ہیں ہم نے پوچھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں، فرمایا آپ ظہر پڑھتے تھے حاجرہ گرمی، کانا یصلی ظہر، ظہر کو پڑھتے تھے بالحاجرہ یعنی سخت گرمی کے اندر، گرمیوں میں بھی گرمی میں ظہر پڑھ لیتے، اور عصر کو پڑھتے تھے اس حال میں کہ سورج چمک رہا ہوتا، مغرب پڑھتے جب سورج چھپ جاتا، فجر کا وقت آگے آئے گا، اگلی حدیث چلے آئیں گے۔ ظہر کا وقت جو ہے نا اب یہاں پہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام گرمی میں پڑھتے تھے، یعنی جب موسم گرم ہو یعنی دھوپ فل نکلی ہوتی۔ بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ سردیوں کی ظہر سخت دھوپ میں پڑی جاتی، یعنی فل دھوپ 1-1:30 بجے جب لگی ہوتی تھی ظہر تب پڑی جاتی، کیونکہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ جب سخت گرمی آئے ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آتا ہے اپنا ترمذی میں واقعہ اور دیگر حدیث میں، شاید ترمذی میں یہ واقعہ ہم نے پڑھا کہ وہ سفر میں جا رہے تھے، حضرت بلال حبشی اذان دینے لگے، حضور نے فرمایا بیٹھ جائے، پھر دینے لگے، فرمایا بیٹھ جائے، ٹھنڈا کر ٹھنڈا کر، اتنا کہ کہتے ہیں سایہ جو ٹیلے تھے نا ان کے لمبے لمبے سائے ہو گئے، یعنی تقریباً کچھ 3-3:30 کے ٹائم اس طرح کا وہ بنتا ہے، دیواروں کے سائے کافی آ جائے۔ فرمایا اب پڑھ اذان، انہوں نے اذان دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرائی، تو فرمایا کہ جب گرمی آئے تو اس نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، آگے حدیث آ رہی۔ تو سردیوں میں یہ سردیوں والی آ گئی، سردیوں میں ظہر کی نماز کو فوراً ٹائم پہ پڑھ لینا فل دھوپ میں، یعنی کتنے بجے، 1:15-1:30 بجے ایسے ہی ہے، اور گرمیوں میں لیٹ کرنا، جیسے اب یہاں اس بار لاسٹ ٹائم کتنے گیا اپنے مسجد میں، ہمارے 2:30 بجے جاتا، 2:45 بجے تک بھی ہم پڑھتے نہیں، جب ہم یعنی تھے یہاں دور طالب علمی میں ہم کہہ دیتے تھے جی ذرا تھوڑا سا مدنی ترکیب اور حساب اور 12:30 بجے آپ پڑھ کے بچوں کو تھا کہ آپ سو جائیں، اور 12:30 1:30 2 گھنٹے آپ سوئیں، پھر اٹھ کے تسلی سے کھانا شانا کھائیں، پھر اٹھ کے 2:30 بجے جا کے نماز پڑھیں، اتنا لمبا ٹائم تھا۔ اس کی وجہ اس وقت مشکات ہم پڑھتے تھے حضرت صاحب سے اچھا جی، تو مغرب پڑھی جب سورج غروب، مغرب کا ایک ہی وقت ہے، مغرب کا ایک ہی وقت، مغرب کا جب سورج ڈوب جائے فوراً مغرب پڑھ لینا، آگے حدیث پاک آئے گی۔ اور عشاء جب لوگ زیادہ ہوتے جلدی پڑھ لی جاتی، جب کم ہوتے تو اس کو لیٹ کر لیا جاتا، وہ صبح بغلس، اور صبح اندھیرے میں پڑھی جاتی۔ یہاں سے اندھیرے سے مراد جو ہے نا، اندھیرے سے مراد مسجد کا اندھیرا ہے کہ مسجد کے اندر اندھیرا ہوتا تھا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ گلیوں میں بھی اندھیرا ہوتا تھا، ہاں یہ بھی اس کا معنی مراد دیا جا سکتا ہے کہ مسجد میں طریقوں کو، اس وقت چراغ والا تو کوئی صاحب نہیں تھا، وہ تو بعد میں شروع ہوا ہے نا مسجد میں چراغ لگانے جلانے۔ اچھا جی، یہ اس حدیث کو بخاری مسلم میں روایت کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی ظاہری سخت گرمی میں ہم سجدہ کرتے اپنے کپڑوں پر گرمی سے بچتے ہوئے، یعنی اپنا یہ امامے کا آتا ہے، مصنف ابن شیبہ میں آتا ہے کہ امامہ شریف کا جو پیچھے ہوتا تھا شملہ اس کو آگے رکھ لیتے، اس پہ یعنی اس کی وجہ کیا تھی، ریت کے اندر سے جو ہے نا وہ بہت تپش نکلتی تھی سخت گرمی کی، اس میں سے یعنی ایک وہ بھانپ نکلتی جس کو کہتے ہیں وہ، تو اس ریت بھی گرم، اوپر باہر بھی گرم، دھوپ نکلی تو آگے پھر کپڑے رکھ لیتے، تو ضرورت کے وقت یہ کرنا جائز ہے۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا، یہ بخاری کے لفظ ہیں۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اشتد، یہ آگے جب سخت گرمی ہو فابردوا بالصلاۃ، نماز کو ٹھنڈا کرو، نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، ذرا بندوں کو آنے جانے میں بھی آسانی ہو، ذرا تسلی سے۔ اچھا جی، اور بخاری کی روایت میں حضرت ابی سعید خدری سے ظہر کے بارے میں فرمایا فابردوا بالظہر، ظہر کو ٹھنڈا کرو، فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، بے شک سخت گرمی جو ہے نا، سخت گرمی یہ جہنم کی سانس سے ہے، کسے ہے؟ اب یہ مشکات میں حدیث نمبر 590 ہے، اور بخاری شریف میں 538 36 اب 536 اور 37 ہے، اور مسلم میں بھی، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن مبڑا ہے۔ اب دیکھیں ذرا مزیدار آگے کیسے ہے، سخت گرمی جہنم کی سانس سے ہے، کیسے آگے آئے، فرمایا واشتکت النار، جہنم نے شکایت کی اپنے رب کی بارگاہ میں، عرض کیا میرے رب میرا بعض کو کھاتا ہے، میں گرم ہی رہتی ہوں، یعنی بعض کو کھاتا ہے، آگ ہی جلتی رہتی ہے، فأذن لها بنفسین، اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کا حکم دیا، 2 ایک سانس گرمیوں میں، ایک سانس سردیوں میں، فرمایا سخت جو تم گرمی پاتے ہو یہ بھی اس سے ہے
اور جو تم سخت سردی آتی ہے یہ بھی اس سے ہے۔ جب جہنم سانس اندر کھینچتی ہے تو سردی، جب واپس باہر کو نکالتی ہے تو دنیا پہ گرمی۔ یہ عالم الغیب کی ایک بات ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمائی مسلمانوں کا اس پر ایمان۔ اللہ اکبر۔ اور بخاری کی روایت میں ہے سخت جو تم پاتے ہو من الحر، اب دیکھیں فرمایا نیل اور فرات نہریں، میں نے دیکھا سدرۃ المنتہا پہ کہ وہاں سے 4 نہریں بہہ رہی تھیں، 2 دنیا پہ ہیں، 2 ایک نیل اور فرات ہے کہ نہیں، یہ جنت سے آتی ہیں نہریں، یہ تو صحیح حدیث میں آتا ہے۔ اب آج تک کسی سائنسدان کو پتہ چلا یہ کون سی پائپ لائن ڈلی ہوئی اوپر، حالانکہ پانی تو دنیا پہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کچھ چیزیں ہیں۔ اور کیا فرمایا والذین یؤمنون بالغیب، غیب پر جنہوں نے ایمان رکھا اولئک هم المفلحون، ہدایت والے بھی یہ، فلاح پانے والے بھی یہ، ہمارا ایمان ہے جنت سے آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی وجہ کچھ چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ سکتی، ہے کہ نہیں، ایسے بہت چیزیں ہیں وہ غیب ہیں، ہمیں بالکل اس کا مشاہدہ ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز عصر پڑھاتے اس حال میں کہ سورج بلند ہوتا، چمک رہا ہوتا، تو جانے والا عوالی چلا جاتا، مدینے کے گرد و نواح میں چلے جاتا۔ عوالی عالیتن کی جمع ہے، وہی اماکن معروف، یہ زمینیں کی مدینہ شریف کی گرد و نواح میں بلند زمینیں تھیں، کچھ مختلف تھے علاقے۔ بعض نے یہ کہا آ جاتا ان کے پاس، یعنی عوالی آنے والا نماز پڑھ کے والی واپس چلا جاتا اپنے گھر، اس حال میں کہ سورج بلند ہوتا، اور مدینے کے بعض عوالی 4 میل کے فاصلے پر تھے، 4 میل کے فاصلے۔ اب ظاہراً یہ لگتا ہے، یہ لگ رہا ہے نا آپ کو کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ مدینے کے بعض عوالی 4 میل کے فاصلے پہ تھے، ایسے ہی ہے نا، بات تو وہی چل رہی ہے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں یہ حضرت انس کی بات نہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نہیں فرمایا، ظاہر سے تو یہی لگ رہا ہے، لیکن یہ امام زہری کا ادراج ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ لفظ ہیں وبعد الوالی من المدینہ الی 4 امیال، حالانکہ پڑھتے وقت کسی کو پتہ نہیں چلے گا کیونکہ اندر کالا کا لفظ ہی نہیں ہے، یا فرق کرنے والا کو لفظ نہیں ہے، یا فرق کرنے والا کو جملہ کو کنایا نہیں ہے، سمجھ لگی؟ تو یہ 2-3 میلیں جو ہیں یہ اپنا مولا علی قاری فرماتے ہیں، یہ بعض کتابوں میں بعض نے حضرت امام میرک شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق ان کا یہ زہری کے لفظ ہیں، امام زہری مدرج راوی تھے۔ اب دیکھیں یہ ادراج ہے کہ یہ آیا ہے بخاری مسلم کے اندر ہے، متفق علیہ حدیث ہے، ان کا ادراج ہے۔ اسی طرح وہ جو صحیح مسلم میں ہے نا کہ حضرت سیدہ فاطمہ قالا، اوپر روایت شروع ہوتی ہے وعن عائشہ قالت، حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں، آگے واقعہ فدق چلتا ہے، آگے جل کے ایک جملہ آتا ہے قالا، وہ بندہ کہتا، قالا مذکر کا صیغہ ہے، وہ مرد کہتا ہے، پیچھے ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آگے ہے وہ کہتا ہے مرد، کیا کہتا ہے؟ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی ابوبکر صدیق سے، انہوں نے بلانا چھوڑ دیا، غصے ہو گئی، ساری زندگی بعد میں 6 ماہ بلایا نہیں، وفات ہو گئی، وفات کے بعد مولا علی نے صدیق اکبر کو جنازے پہ بھی نہیں بلایا، 6 مہینے مولا علی نے بیعت بھی نہیں کی۔ یہ ساری کہانی حضرت امام زہری کی، حدیث کے لفظ نہیں ہے، نام عائشہ صدیقہ کے لفظ، یہ امام زہری نے سمجھا، جو بھی ان کی وہ تفہیم ہے، خیر وہ اس میں آئے گی، جو صدق پہ ہم لکھ رہے ہیں اس پہ آئے گی، تو وہ ان کی اپنی ایک تفہیم تھی، وہ کیوں تھی وہ بعد علیحدہ بات، لیکن یہ سارا قول ان کا تھا، زہری کا ادراج تھا، جو یہاں بھی وبعد الاوالی من المدینہ الی 4 امیال، یہ امام زہری کا ادراج ہے۔ آگے دیکھیں نہیں، اگلی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں منافق کی نماز ہے، بیٹھا رہتا ہے انتظار کرتا ہے سورج کا، حتیٰ کہ جب سورج پیلا ہو جاتا ہے نا، یعنی سورج کا وہ شعائیں ماند پڑ جاتی ہیں، یعنی سورج زوال کے ڈوبنے کے قریب چلا جاتا ہے، تب ہے نا، تب اس کی شعائیں نہیں پڑتی آنکھ میں، وکانہ بین کفر اور شیطان کے سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے، جب یعنی وہ آیا نا جب زوال کا وقت ہوتا ہے تو شیطان سینگ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا مجھے سجدہ کرو، حضور علیہ السلام نے فرمایا زوال کا وقت اس وقت تم سجدہ نہ کرو، شیطان کی عبادت کرنے والے اس وقت اس کی پوجا کرتے ہیں، اور سورج کے پجاری ہے کہ نہیں، فرمایا جب شیطان 2 سینگوں کے درمیان سورج چلا جاتا ہے، یعنی بالکل زوال کا وقت، تو کام وہ منافق کھڑا ہوتا ہے، فناکر اربان 4 ٹھنگے لگاتا ہے، 4 ہے ٹھنگے لگاتا ہے، نہیں اللہ کا ذکر کرتا مگر تھوڑا، اسے امام مسلم نے روایت کی، اور ایک میں ناکر اربن کا ناکر الغراب، ایک روایت میں کوے کی طرح ٹھنگے لگاتا ہے 4۔ کئی بندے ہوتے ہیں نماز میں آتے ہیں ایسے، وہ مسجد میں آتے ہیں احسان کرتے ہیں جیسے احسان قاری صاحب پہ کرنے آئے ہیں کہ نہیں،
2 منٹ میں 16 رکعتیں پڑھ کے وہ گئے، دعا شعا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آقا کریم اب دیکھیں اس حدیث پاک میں ایک تو پتہ چلا، ایک تو زوال کے ٹائم نماز نہیں پڑھنی چاہیے، پہلے پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات بلا وجہ نماز کو لیٹ کرتے رہنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے، مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور تیسری بات کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو نماز کو اچھے انداز سے رکوع و سجود تکمیل آرام سے تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ٹھنگے نہیں مارنے چاہیے، ٹھیک ہے جی، یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ آگے ہے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، کأنما وطر اہلہ و مالہ یا اہلہ مالہ، دونوں طرح اس کو پڑھنا جائز ہے، گویا کہ اس کا اہل اور مال لوٹ لیا گیا، گھر بار مال جان لوٹ لیا گیا۔ کیا مطلب کہ اگر بندے کا گھر بار لوٹ لیا جائے سارا، تو یہ ایسا نقصان ہے جو ساری زندگی تک پورا نہیں ہوتا۔ نہیں ایک بندہ اس نے ساری زندگی 20-30 سال لگا کے گھر میں سامان جمع کیا 20-25-30 لاکھ روپے کا، چور آئے وہ 30 لاکھ کا سارا سامان اٹھا کے لے گئے، اب یہ خسارہ اتنا ہے کہ یہ پورا ہی نہیں ہو سکتا، اب ساری زندگی لگا کیسے بنائے گا؟ تو فرمایا اسی طرح جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی نا، اس کی زندگی میں اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ وہ پورا ہی نہیں ہو سکتا، یعنی یہ تشبیہ دی گئی ہے، گراں بتایا گیا ہے اس کو۔ اللہ اکبر۔ یہاں اس کا معنی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے عصر کی نماز کا فوت ہو جانا، رہ جانا، یہ گھر بار لوٹ جانے سے بھی بڑا خسارہ ہے۔ یعنی اگر گھر بار لوٹ جائے بندہ لوٹا جائے تو مال سارا چور لے جائیں، تو کہتے ہیں یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا بڑا نقصان یہ ہے کہ بندے کی عصر کی نماز رہ جائے۔ قرآن پاک میں حافظوا علی الصلوات الوسطی، درمیانی نماز کی حفاظت کرو، درمیانی یہی ہے، 2 پہلے ہیں فجر ظہر، 2 بعد میں مغرب اور عشاء، ایسے ہی ہے۔ تو اس کی خاص حفاظت کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اس کی وجہ، ایک وجہ تو نماز عصر کی مداومت محافظت کی یہ ہے کہ یہ کثرت سے بندے کی نا سیر و تفریح کا ٹائم ہے، ہر بندہ دفتر سے فارغ ہوا ہوتا ہے، 3-4 بجے ماشاء اللہ آپ کو بھی ہیں 4-4:30 بجے چھٹی ہوتی ہے، ہر جگہ پہ ایسے دفتروں کے بندے جتنے دیکھ لیں کثرت سے 5-4-6 اس ٹائم کے قریب فارغ ہوتے ہیں۔ تو یہ کام بندہ کہتا ہے اب جائیں تسلی سے فریش ہوں، کام شام کوئی کریں، گھومیں پھریں، تو اس ٹائم میں مصروفیت کام سے ہٹ کے اپنے دوسرے کاموں میں لگتی ہے۔ تو فرمایا اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ کو ٹائم دینا یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، یعنی یہ آپ کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعزاز کہ اس ٹائم میں نماز پڑھیں، اللہ راضی ہوگا۔ اور دوسرا کہ اس کے اندر فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے، فرشتوں کی، وہ آگے حدیث پاک آ رہی ہے۔ چلیں آگے آ جائیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑی فقد حبط عملہ، اس کا عمل تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، یعنی نیکی والا عمل ضائع ہو گیا، نیکی ہوئی نہیں اس کے پاس، یعنی نماز پڑھتا تو کتنی نیکی ملنی تھی، اب نہیں پڑھی تو کیا ہوا؟ تباہ ہو، وہ نیکیاں جو جمع ہونی تھی وہ ضائع ہو۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں فتعبیر، اب یہاں پہ مولا علی قاری کیا فرماتے ہیں دیکھیں، فرماتے ہیں فتعبیرہ بالحبوط وہو البطلان، وہو البطلان للتحدید للزجر والتوبیخ والتحدید، یہ حدیث کا یہ حکم، ٹھیک ہے، ہاں یہ آپ ان کو سمجھ آ گئی بس کافی ہے، چلیں۔ اچھا جی، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا تھا۔ آگے آ جائیں اگلی 596 نمبر مشکات کی روایت، رافع ابن خدیج فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم مغرب کی نماز پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہم میں سے ایک بندہ کوئی اگر پھرتا، یعنی مغرب کی نماز پڑھ کے باہر آتے تو ہم دیکھ لیتے، ہم میں سے کوئی بندہ دیکھ لیتا اپنے تیر کے گرنے کی جگہ، اگر کوئی بندہ تیر چلائے تو تیر جہاں جا کے گرتا، یعنی مغرب کے بعد اتنا اجالا ہوتا تھا، اگر ہم تیر چلاتے نا تو تیر جہاں جا کے گرتا ہمیں پتہ چل جاتا تھا۔ ابھی ہمارا کیا مطلب، سورج چھپنے کے فوراً ساتھ ہی مغرب کی نماز ہم پڑھ لیا کرتے تھے، اور یہی سنت طریقہ ہے احناف کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں گرمی سردی 12 ماہ ساری زندگی قیامت تک اذان کے فوراً، اچھا کئی بندے یہاں پہ وقفہ کرتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد، اذان کے بعد کرتے ہیں نا کئی مسجدوں میں، اذان ہو گئی 10 منٹ بیٹھ جائیں یا 7 منٹ یا 5 منٹ کا وقفہ کر لیں، لوگ آ جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے اس کے مطابق اور حدیث پاک کے مطابق جو انہوں نے حدیث پاک سے اخذ کیا، وقفہ بھی نہیں ہے، اذان ہو فوراً اقامت و جماعت کھڑی ہو جائے،
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آگے حدیث آئے گی، فرمایا میری امت ہمیشہ خیر پر تب تک قائم رہے گی جب تک مغرب کو لیٹ نہ کرے. یہ قیامت کی نشانی ہے، مغرب لیٹ ہوگی، اور ہمارے ہو رہی ہے، عام ہو رہی ہے. کم از کم ہمیں قیامت کی نشانی نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ بندے نہیں آتے، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے نہیں آتے بندے. مسافر جتنے لوگ ہیں وہ سارے پورے آتے ہیں. کوئی بندے نے آج تک 10 سال میں کہا کہ جی آپ 2 منٹ کا وقفہ دے دیا کریں. نہیں، حدیث پاک میں نہیں تو کیسے دیں؟ آپ آئیں ٹائم سے، آتے ہیں بندے. اچھا جی آگے اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یصلون العتمہ، کہ لوگ عتمہ پڑھتے تھے، عتمہ کی نماز. اب یہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ عتمہ کا لفظ استعمال فرما رہی ہیں عشاء کے لیے. تو یہ یہاں تو جواز کے لیے تھا، بیان جواز کے لیے، بیان جائز ہے. تو یہاں پہ پھر وہ اس کی کراہت اترنے سے پہلے کا تھا، کراہت کا حکم آنے سے پہلے کا یہ لفظ. یہ 2 طویلیں. لوگ عشاء کی نماز، رات والی نماز پڑھتے تھے. فیما بین یغیب الشفق الی ثلث اللیل الاول، شفق کے غائب ہونے سے پہلے ثلث اللیل کے درمیان سورج ڈوبنے کے بعد، اور ثلث اول اللیل، رات کا ثلث اول جانے سے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے. متفق علیہ، بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا. اگلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھتے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صبح کی نماز پڑھاتے، عورتیں واپس آتی تھیں اور وہ اپنی چادروں میں، مرود چادر کو کہتے ہیں، مرتن کی جمع، چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھیں اور اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی. اس سے مراد یہی ہے کہ مسجد میں اندھیرا ہوتا تھا جس وقت، کیونکہ لائٹ تو تھی نہیں. یہ مطلب نہیں کہ باہر اندھیرا ہوتا تھا، باہر وہ پیچھے گزر گیا کہ ہمیں سے ساتھ والا دوسرے کو پہچان لیتا تھا، تو اندھیرے میں تو نہیں پہچانا جاتا ہے جی، روشنی ہوتی تھی. ہاں جی، تو یہ مسجد کی بات ہے. اور دوسری بات، اس وقت مسجدوں میں عورتیں نماز پڑھتی ہوتی تھیں جا کے، لیکن بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پابندی لگا دی. اور معاشر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لو علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حدث النساء بعد، کہ اگر حضور دیکھ لیتے عورتوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئے کام شروع کر لیے، لمنعہن المساجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجدوں سے منع کر دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا مسجدوں میں آنے سے. تو لہذا آج کے دور میں نماز پڑھنے کے لیے، تراویحیں پڑھنے کے لیے عورتوں کا مسجد میں آنا درست نہیں ہے. پابندی بیان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا. البتہ جمعہ وغیرہ کے اوپر تقریر سننے کی غرض سے خواتین کا اگر پردے کا اہتمام ہو تو آنا، یا کسی مجلس میں، مثلا امام حسین پاک کا ذکر ہے، 10 محرم الحرام کو محفل ہو رہی ہے، 12 ربیع الاول شریف یا کوئی میلاد کا دن ٹائم جلسہ ہے، صبح ٹائم. یہ نہیں اب رات کو عشاء کے بعد جلسہ اور بیبیاں آ کے بیٹھی ہیں. اب دیکھیں یہ رات کو بھی یہ فتنے سے خالی نہیں اور مناسب نہیں ان کا. باہر صبح کے ٹائم جمعہ تو اس میں ان کا شرکت کر لینا جائز ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قتادہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ دونوں نے سحری کی. جب سحری سے فارغ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز کی طرف نماز پڑھی. ہم نے حضرت انس سے پوچھا حضور علیہ السلام کے نماز سے فارغ اور سحری سے فارغ ہونے کے درمیان اور ان کے نماز میں داخل ہونے کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ سحری سے فارغ ہونا اور نماز میں داخل ہونا، سحری چھوڑ کے نماز شروع کرنے کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ فرمایا 50 آیتوں کے برابر. اسے امام بخاری نے روایت کی ہے. اچھا جی، یہ جو ہے نا، یعنی سحری ختم کر کے آقا کریم السلام نے فوراً ساتھ ہی نماز شروع کر دی. یعنی ان کا سحری سے اور نماز میں داخل ہونے کے درمیان 50 آیتوں کا فاصلہ تھا. اسے پتہ چلا کہ سحری کرنے کے بعد کچھ ٹائم بعد، چند منٹ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کر دی. یعنی سحری کو آپ نے لیٹ کیا اور فجر پہلے وقت میں پڑھی. ٹھیک ہے. آج ہم رمضان میں ایسے ہی کرتے ہیں، سحری ختم ہوتی ہے ساتھ ہی 15 منٹ بعد جماعت. ایک تو یہ. دوسری بات یہاں پہ مولا علی قاری فرماتے ہیں لا یجوز لعموم المؤمنین لفظ بھی، عام مومنوں کے لیے اس حدیث سے دلیل پکڑنا جائز نہیں. کیوں؟ آقا کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے علم سے جانتے تھے. آپ کو ایگزیکٹ سحری کے ختم ہونے کے ٹائم کا پتہ تھا اور ایگزیکٹ فجر کی نماز کے ٹائم سٹارٹ ہونے کا پتہ تھا. آج کوئی بندہ بغیر کیلنڈر کے، بغیر کسی اور چیز کے، اندازے سے سحری ختم کر کے اور اندازے سے نماز یہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. یہ یعنی 450 سال پہلے مولا علی قاری فرما رہے ہیں. آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، اب تو ہر چیز کا یعنی ٹائم اس کا فکس ہو چکا ہے. تو آج تو ٹھیک مسئلہ نہیں ہے سحری کا مسئلہ. احتیاط کرنی چاہیے ہمیں. سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے 4:25 پہ، ہمیں چاہیے 4:20 پہ کھانا پینا بند کر دیں.
کئی بندے اذان ہو ہلے صاحب بھابیاں دی ہو رہی ہے، ہالے سنیاں دی نہیں ہوئی، کئی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں مناسب چیز۔ اچھا جی، اچھا جب روزہ رکھنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نہیں اب بھابیاں دی اذان ہے، سنیاں نہ رکھنا، جب کھولنے کی باری آتی ہے تو بھابیوں کی اذان پہ کہتے ہیں اذان تے اذان ہی ہوندی ہے کہ نہیں؟ ہمارے سنی کئی اس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں اذان تے اذان ہی ہوندی ہے، پھر کی؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انت اذا کانت علیک امرأ، اللہ اکبر، فرمایا ابو ذر تیرا کیا حال ہوگا اس وقت، یہ امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا، تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب تجھ پر ایسے امراء حکمران آئیں گے یمیتون الصلاۃ او قال یؤخرون الصلاۃ، جو نماز کو مار دیں گے، کیا مطلب لیٹ کریں گے، یا تو ویسے ہی قضا کر دیں گے یا لیٹ پڑھیں گے وقت سے۔ قلت، میں نے عرض کی، ابو ذر غفاری فرماتے حضور آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا نماز پڑھ اپنے وقت، تو اپنے وقت پہ نماز پڑھنا، اگر تو پا لے ان کے ساتھ تو نماز ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا، یہ تیرے لیے زائد نفل ہو جائے گی نماز۔ اب اس کے اندر وہ حکمران کون تھے؟ یزید، مروان اور حجاج بن یوسف جیسے بنو امیہ کے جو برے حکمران تھے، ان کے دور میں یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ جب تک وہ نہیں آئے امام کو اجازت نہیں نماز پڑھانے کی، نمازیں لیٹ ہونے لگ گئیں، یعنی نظام وہ بدل گیا، آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کی خلاف ورزی پھر ان کے دور میں ہونے لگ پڑی۔ ہاں لیکن بنی امیہ میں 3 حکمران، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 افراد بنو امیہ کے حکمرانوں میں اچھے اور نیک تھے۔ اچھا جی، آگے باقی جتنے ان کے حکمران تھے نا ان میں خیر خور کوئی نہیں تھی اتنی ذرا زیادہ، یعنی وہ مروان تھا یا یہ یزید نامی گرامی میں ہیں بندے ہیں، تو ان کے بارے میں بعض والوں کو یہ بھی آتا کہ مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کے خلاف اہل بیت اطہار کے اوپر یہ ان کا یعنی کوئی رائے ان کی اچھی نہیں تھی، ان کے خلاف باتیں شاتیں کرتے تھے، یہ بعد والے جتنے تھے۔ اچھا جی آگے دیکھیں، اور اب اس حدیث میں دیکھیں ایک اور چیز پتہ چلی، حضور جانتے تھے میرے غلام کے ساتھ کیا ہونا ہے، اپنے ایک غلام کے ساتھ زندگی میں آنے والے احوال کو، ایک ایک غلام کی حالت کو حضور جانتے ہیں۔ فرمایا تیرا کیا، یعنی حضور جانتے ہیں کہ جب وہ حکمران آئیں گے نا یہ زندہ ہوگا، ایک تو یہ بھی پتہ ہے اس ٹائم وہ آنے والے حکمران نمازیں لیٹ پڑھیں گے، حضور یہ بھی جانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تو اس وقت یہ کر لیں اور ان کے ساتھ بھی پڑھ لیں، یہ حضور علیہ السلام ان کو تربیت کر رہے ہیں اس دور کے مطابق، یعنی اس دور میں جو نقشہ کھینچ کے اس دور کا حضور نے ابو ذر غفاری کے سامنے رکھ دیا کہ ایسے ایسے ہوگا اور تو نے ایسے ایسے کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ بندہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ بن جائے تو بندہ اپنی نماز پڑھے، اور اگر فتنے کا ڈر ہو، خوف ہو، تو اگلا جیسا بھی امام ہے، جو بھی معاملہ ہے اس کے ساتھ بھی بندہ کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اس سے مسئلہ کچھ سمجھ آ گیا ہونا آپ کو تھوڑا سا۔ آگے آ جائیں، حدیث نمبر 601، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے صبح کی ایک رکعت پا لی سورج چڑھنے سے پہلے گویا کہ اس نے صبح پا لی، جس نے عصر کی رکعت پا لی گویا سورج ڈوبنے سے پہلے اس نے عصر پا لی۔ اچھا جی، اگلی روایت دیکھیں، متفق علیہ ہے، اگلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی سجدہ پا لے نماز عصر کا سورج ڈوبنے سے پہلے چاہیے کہ پورا کر لے نماز، اور جب صلاۃ صبح فجر کی نماز کا سجدہ پا لے سورج چڑھنے سے پہلے پوری کر لے نماز۔ اچھا یہ 2 روایتیں ہیں۔ اب اس کے بارے میں ہمارا جو ہے نظریہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے اجازت دی ہے نماز پڑھنے کی، حق ہے، لیکن ساتھ دوسری حدیثوں میں آتا ہے ان دونوں وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع بھی کیا گیا ہے کہ نہیں؟ زوال کے ٹائم میں فرمایا سجدہ نہ کرو، تو حدیثیں آپس میں ٹکرا گئیں، حدیثیں متعارض آ گئیں، ایک میں آ کے پڑھ لو، ایک میں آ کے اس وقت میں سجدہ نہ کرو، نہ پڑھو۔ تو اب امام صاحب فرماتے ہیں ہم نے جب غور کیا تو ہم نے دیکھا نماز فجر کا زوال کا ٹائم شروع ہوتا ہے جب سورج چڑھتا ہے، جب سورج یعنی 5 بجے فجر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، 5:01 جب 5 پورے ہوئے، پہلا سیکنڈ 5 بجنے کے بعد شروع ہوا تو یہ سورج چڑھ گیا، زوال کا ٹائم شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ عصر کا زوال کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ سورج ڈوبنے سے 10 منٹ پہلے، سورج غروب جب ہونا شروع ہوتا ہے یہ حد ہے، سورج یوں ڈوبنے لگا زوال کا ٹائم شروع ہو گیا، یعنی یہ ٹائم رہتا ہے، اس کی ٹائم ڈیوریشن رہتی 10-15 منٹ، ٹھیک ہے۔ فجر کا زوال ہے ہی نہیں، زوال تب ہے جب فجر ختم ہو گئی، لیکن عصر سے 15 منٹ پہلے زوال ہے۔ اب ایک بندہ آیا
اس نے فجر کی نماز شروع کی 4:58 پہ، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کی، پورے 5 بجے اس نے 1 رکعت پڑھ لی۔ اب یہ اس نے کامل وقت میں نماز شروع کی تھی، سولو شاشی یاد کرا رہا ہوں، کامل وقت میں اس نے نماز شروع کی تھی، یہ نماز صحیح، یہ وقت ٹھیک تھا، مکروہ نہیں تھا، لیکن جب 1 رکعت پڑھی، سورج طلوع ہو گیا، چڑھ گیا سورج، وقت کون سا شروع ہو گیا؟ مکروہ زوال والا۔ نماز شروع کی تھی کامل وقت میں، پوری کر رہا ہے مکروہ وقت میں، امام صاحب فرماتے ہیں یہ درست نہیں۔ جو نماز شروع کامل وقت میں کی ہے وہ پوری بھی کامل وقت میں کی جائے گی۔ اب عصر کی طرف آ جائیں، 10 منٹ رہتے ہیں اور زوال کا ٹائم شروع ہو گیا، بندے نے اللہ اکبر کی، 5 منٹ رہتے ہیں، اللہ اکبر کی، نماز اس نے سٹارٹ کس ٹائم میں کی ہے؟ مکروہ ٹائم میں۔ اب پوری بھی کس میں کرے گا؟ مکروہ میں، لہذا سورج پورا ڈوب بھی جائے، ایک آدمی ڈوب، مکروہ چل رہا ہے نا، مکروہ ٹائم، تو یہ نماز ہو جائے گی۔ لیکن اس کے اندر مکروہ ٹائم کے اندر اور وہ ایک صحیح ٹائم کے اندر پڑھنے کا ثواب برابر نہیں ہوگا، ٹھیک ہوگا؟ تو لہٰذا فجر کی نماز میں اگر سورج نکل گیا نماز ٹوٹ جائے گی، وہ دوبارہ قضا کرنی پڑے گی۔ عصر کی نماز کا مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ سٹارٹ ہی مکروہ ٹائم میں کی اس نے۔ اچھا جی، اگلی روایت ہے 603 نمبر مشکات المصابیح کی، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو نماز بھول گیا یا سو گیا تو اس کا کفارہ ہے کہ اس کو پڑھ لے جب یاد آئے، اور ایک روایت میں اس کے علاوہ اور کوئی کفارہ نہیں کہ جب بھول گیا بندہ تو جب یاد آئے پڑھ لے۔ ہاں اس کے اندر ہے کہ ایک بندہ مثلا میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے تو میں 4 بجے سویا کہ میں 5 بجے اٹھوں گا اور عصر پڑھوں گا، میری آنکھ کھلی 7 بجے جا کے مغرب کے ٹائم، حالانکہ میں نیت کر کے سویا تھا اور میں نے کوئی الارم بھی لگایا ہوا تھا، یا مجھے یقین تھا کہ نہیں الارم کی ضرورت نہیں، میں نے ویسے ہی اٹھ جانا ہے، عام روٹین میں جس طرح ہوتا بندے کو، تو وہ سویا رہ گیا، طبیعت غالب آ گئی، اس طرح کا کوئی سین بن گیا، تو اس کے ہے کہ پھر وہ اپنا دوبارہ قضا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ ہاں جان بوجھ کے وہ تو پھر فَإِنَّ فرمائے مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی کفر، یہ تو پھر نافرمانی ناشکری ہے، کفر۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس فی النوم تفریط، فرمایا نیند کے اندر کوتاہی نہیں ہے، تفریط کو کوتاہی کہیں گے، نیند میں کوتاہی، بلکہ انما التفریط فی الیقظہ، کوتاہی تو بیداری میں، سویا بندہ کوتاہی نہیں کر رہا، وہ تو سویا ہے، اور فرمایا سوئے بندے سے تو ویسے وہ اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے کہ نہیں، سویا بندہ جو مرضی بولی جائے اس کا تو کوئی حکم نہیں ہے۔ اب کوتاہی جاگتے بندے کی، اچھا بھلا جاگ رہا ہے، کام کر رہا ہے، یاد ہے نماز نہیں یاد اس کو، یہ زیادہ کوتاہی ہے، یہ گناہ زیادہ ہے۔ جب بھول جائے تم میں سے کوئی بندہ نماز یا سو جائے، فرمایا پڑھ لے جب یاد آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، یا میرے ذکر کو نماز قائم کرو، لذکری میرے ذکر کے لیے، یاد آئے نماز پڑھو، میری یاد کرو۔ اچھا جی، اچھا اس میں کہتے ہیں لام وقت کے لیے، اور آیت احتمال رکھتی ہے اور بھی بہت سارے معنی ہیں، یعنی آگے اس حدیث سے استشہاد یہ لیا گیا کہ میری ذات کے لیے، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اور ایک بندہ سویا ہوا ہے، سویا بندہ کسی کو یاد تو نہیں کر سکتا، جاگتے بندے کو تو یاد ہوتا ہے، تو یہ فرمایا کہ جاگتا کوتاہی کر رہا ہے۔ دوسری فصل ہے حضرت جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی 3 چیزوں کو کبھی لیٹ نہ کرنا۔ نمبر 1 نماز جب آ جائے، یعنی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے نماز پڑھ لینا، اور جنازہ جب حاضر ہو جائے، نماز جنازہ ہے پڑھ لو، مکروہ وقت میں بھی نماز جنازہ اگر آ گیا پڑھ دینا چاہیے۔ والایم اذا وجدت الحق، اور فرمایا ایم سے مراد امام طبی فرماتے ہیں من لا زوج لہ رجلا کان او امرأہ، کہ ایم سے مراد وہ ہے جس کی شادی نہ ہوئی ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور یہاں المرأہ سے مراد کماری بچی بھی لی گئی، ایم مراد مشہور معنی یہی ہے کہ کنواری بچی۔ اچھا جی، جب تو پائے اس کا کفو، یعنی اس کا کفو برابر کا رشتہ ملے بچی کا، لیٹ نہ کرو، نکاح کر دو۔ تو یہ 3 چیزوں میں کبھی لیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے روایت کیا اور اس کی سند کے راوی ثقہ ہیں۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا وقت نماز کا اللہ کی رضا والا ہے، اور دوسرا وقت اللہ کی معافی، اللہ کے درگزر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا لمبا دے دیا، ہونا تو ایسے چاہیے۔ اللہ پاک فرما دے میں نے 4 بجے نماز فرض کی، جو 4 بجے پڑھے گا اس کی قبول ہے، جو 5 بجے پڑھ رہا نہیں قبول، ایسے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ فرمایا پہلا وقت رضا والا،
اور آخری معافی ہے. چل ٹھیک ہے, بندہ کوئی ہوتا ہے اپنا کام کاج والا, کوئی اس طرح کوتاہی بھی تو ہو جاتی, تو اینڈ والے وقت میں بھی پڑھ لے. فرمایا چلو پھر اس پہ بھی سرزنش نہیں, اللہ پھر بھی قبول فرما لے گا. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا. اگلی حدیث حضرت ام فروہ فرماتی ہیں, پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا عمل افضل؟ فرمایا نماز اول وقت میں پڑھنا, پہلے وقت میں نماز پڑھنا. امام محمد ترمذی ابو داؤد نے اس کو روایت کیا. پیچھے کیا پڑھا تھا؟ افضل عمل کون سا ہے؟ پیچھے افضل عمل ہے ای الاعمال افضل, کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا ایمان باللہ. دوسری حدیث میں جہاد, یہاں پہ آ گیا نماز. یعنی پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اب بندوں کے حساب سے باتیں ہوتی ہیں. ہاں اللہ. امام تین فرماتے ہیں اس حدیث کو روایت نہیں کیا گیا مگر عبداللہ بن عمر العمری کی سند سے, اور وہ کبھی نہیں ہے محدثین کے نزدیک. اچھا جی آگے آ جائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی آخر وقت میں 2 بار, حتیٰ کہ قبضہ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا. اچھا یہ دیکھیں کیا مطلب, کوئی بھی زندگی میں 2 نمازیں آخری ٹائم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں. حضرت عائشہ فرما رہی, حالانکہ اس کے خلاف بہت کچھ ثابت ہے. ایک بار تو جبریل علیہ السلام نے آ کے جب بتایا نماز پڑھ کے آخر وقت میں, ایک تو تب, اور دوسری حدیث تو وہ ایک عرابی آیا بندہ, پیچھے ابھی پڑھی, یا رسول اللہ نماز کس ٹائم؟ فرمایا 2 دن رہے ہمارے ساتھ, ایک دن اول وقت میں پڑھائیں, دوسرے دن, تو یہ 2 دن تو یہی ہو گئی. اور لیلۃ التعریش میں جب نماز پڑھی, پھر فجر کی نماز تب قضا آخر وقت میں پڑھی لیٹ کر کے. خندق والے دن نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی ساری پچھلی, ہے کہ نہیں. اور پھر اپنا جب عصر کی نماز قضا فرمائی, یعنی کئی نمازیں آقا کریم علیہ السلام نے بوقت عذر تعلیم امت کے لیے آخر وقت میں پڑھی یا قضا کر کے دکھائیں تاکہ پتہ چل دے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول مبارک, یہ فرمان مبارک ان کے ذاتی علم کے مطابق تھا. تو یہ ہو سکتا, دیکھیں نا ذاتی نالج تھا آپ کا, آپ نے فرما دیا. اب وہ حقیقت حال کے اگرچہ وہ بات خلاف, جیسے ایک حدیث ہے ترمذی میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھڑے ہو کے, جو بندہ یہ بات کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا تو اس کی تصدیق نہ کرو. حالانکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صرف ایک مرتبہ کھڑے ہو کے پیشاب مبارک فرمایا. اس کی وجہ کہ آپ کے ران مبارک میں اس وقت زخم تھا, بیٹھنا ممکن نہیں تھا, ہے کہ نہیں. لیکن اماں پاک فرما رہی ہیں کہ جو بھی کہے تصدیق نہ کرو, وہ صحیح نہیں کہتا. یعنی ہر بات ہر صحابی رسول کی اپنے علم کے مطابق ہے, وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, وہ حقیقت کے خلاف بھی جا سکتی ہے. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو یہ بندہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے, وہ اس کی تصدیق نہ کرو, وہ صحیح نہیں کہتا. حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عباس, عبداللہ بن مسعود صحابہ کی ایک جماعت کہتی ہے حضور نے اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں. تو یہ اس طرح کے اقوال, ذاتی اقوال آپ کے اجتہادی ہیں, جو درست بھی ہو سکتے ہیں اور حقیقت حال کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں. اگلی روایت حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت ہمیشہ خیر پہ رہے گی, یا فرمایا ہمیشہ فطرت پر رہے گی جب تک مغرب کو لیٹ نہ کرے. یہ وہ حدیث آ گئی, یہ نشانی لگا لیں کہ مغرب کے اندر کوئی وقفہ شقفہ نہیں ہے, جب تک مغرب کو لیٹ نہ کریں. الا ان تشتبک النجوم, یہاں تک کہ ستارے آپس میں مل جائیں, ستارے واضح ہونے لگ جائیں, آپس میں مل جائیں. اللہ اکبر. آگے ہے, اور امام دارمی نے اس کو حضرت عباس سے روایت کیا, امام ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا, اس کی سند صحیح ہے. اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میری امت پر شاک نہ ہوتا میں ان کو حکم دیتا کہ عشاء کو لیٹ کرتے, ثلث اللیل یا نصف اللیل, آدھی رات کو عشاء پڑھتے 12 بجے, اگر مؤخر نہ, ان پر شاک نہ ہوتا. امام محمد ترمذی ابن ماجہ نے روایت کی. معاذ بن جبل فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آتموا بہذہ الصلاۃ, فرمایا اس نماز کو تھوڑا لیٹ کر کے پڑھا کرو, بے شک تمہیں فضیلت دی گئی ہے اس نماز کے صدقے ساری امتوں پر, اور تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی. کون سی؟ عشاء کی. ابو داؤد نے اس کو روایت کی. نعمان بن بشیر فرماتے ہیں میں زیادہ جانتا ہوں اس نماز یعنی نماز عشاء کا وقت, عشاء آخرہ کا وقت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے قمر ثالثہ کے ساکت ہو جانے کے وقت, یعنی تیسری رات کا چاند جب ڈوبتا حضور تب پڑھتے تھے. اب آپ اندازہ کریں کسی دن کسی چاند والا مہینہ تیسری رات کا چاند دیکھیں کہ غائب کب ہوتا ہے, اس ٹائم. امام ابو داؤد اور دارمی نے اس کو روایت کیا. امام نووی کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے. اگلی حدیث 614 نمبر مشکات کی, حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسفروا بالفجر, یہ ہماری دلیل ہے, فجر سفید کر کے پڑھو, فجر فإنہ اعظم للأجر, اس میں زیادہ اجر, اس میں اجر زیادہ ہے, ثواب زیادہ ہے.
تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ اور یہی قول ہے کہ فجر ہمیشہ اجالے میں پڑھنی چاہیے. اذان اگر ہوتی اذان کے یعنی پونے گھنٹے بعد 50 منٹ بعد ہماری جماعت ہوتی ہے. اس کی دلیل یہ ہے جماعت ہماری تب ہوتی ہے اور ہماری جب جماعت ہوتی ہے جماعت کے بعد سلام پھیر کے جب ہم باہر آتے ہیں تو گلی میں بہترین روشنی ہوتی ہے, دور تک نظر ہر چیز آ رہی ہوتی ہے. ایسے ہی بندہ آتا جاتا پہچانا جاتا ہے. اور پیچھے حدیث گزر گئی, فرمایا ساتھ والا بندہ ہم پہچان لیتے تھے. امام ترمذی ابو داؤد دارمی نے روایت کیا اور نسائی کے نزدیک فإنہ اعظم للأجر کے لفظ نہیں ہے. اگلی تیسری فصل آ گئی. رافع بن خدیج فرماتے ہیں مسجد کی نماز پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر جزور اونٹ ذبح کیا جاتا, 10 حصے کیے جاتے, پکایا جاتا, کھا بھی لیتے تھے ہم سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے. اب اس کا مطلب ہے کہ عصر کی نماز اگر پڑھی جائے 5 بجے اور مغرب ہو رہی ہے 7 بجے, گرمیوں کا ہی ہے, سردیوں میں تو نہیں ایسے ہو سکتا. سردیوں میں تو پونا گھنٹہ بالکل مشکل 50 منٹ بعد مغرب آ جاتی, تو گرمیوں کی بات ہے. اور عربوں کے اندر اگر آپ دیکھیں ہمارے پاکستانی کسائی تو عربوں کا میں کہتا ہوں ہوا بھی نہیں چھو سکتے. ایک بندہ جن کے ایک وہ لوگ جن کے کلچر میں پچھلے 1000-2000 سال سے بکریاں بھیڑیں اونٹ ذبح کرنے شامل ہیں, جن کے بچے کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے غالباً, یا مغیرہ بن شعبہ, بخاری میں آتا اپنی بیٹیوں کو کہتے تھے چھری پھیرا کرو بکریوں کو, جن کی خواتین بکرے کر دیا کریں. آج ہمارے پاکستان کی عام شہر کی خواتین مرغی نہیں ذبح کر سکتی, ہے کہ نہیں ایسے؟ کئی خواتین تو گوشت, اللہ اکبر, یہ کسائی سے گوشت لینے آپ جا رہے ہیں تو بیٹا یہ گوشت کا وہاں سے سارا کچھ کرا کے لانا, ہم سے گھر میں چھری نہیں چلتی, ڈر لگتا ہے جی. موٹی طور سے کئی ایسی خواتین آج کے دور میں ایسے, تو آپ گاؤں میں دیہاتوں میں ہے شاید آج بھی کوئی ایسی خواتین ہو جو بکرے ذبح کر دیا کریں. تو وہاں پہ کلچر ایسا تھا, ان کا تو یہ روز کا کام تھا, کھانا ہی یہ ہے, گوشت ہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ان کی اور 4-4 7-7 بندے لگتے تھے. تو ان کے لیے یہ واقعی ممکن تھا کہ 2 گھنٹے کے اندر ایک اونٹ, آج فارم بنے ہیں, فارم میں وہاں پہ 10-10 12-12 بندوں کا پینل ہے, 7-7 بندوں کا, تو بکرا وہ کر دیتے ہیں 7-8 منٹ میں. عرب میں یہ جو افراد آپ دیکھیں جانتے ہیں, جنہوں نے دیکھے ہیں ان کو پتہ ہے اس چیز کا نالج. 10-10 منٹ میں بکرا, 25 منٹ 30 منٹ میں وہ یعنی اونٹ شونٹ ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت کر کے بنا کے پیکٹوں میں دے دیتے ہیں اگلے بندے. اتنا ٹائم لگتا ہے. تو آپ آدھا گھنٹہ وہی رکھ لیں, آدھا پونا گھنٹہ رکھ لیں کرنے میں, گھنٹہ رکھ لیں پکانے میں, 10-15 منٹ کھانے میں, ٹائم پورا 2 گھنٹے کے اندر ایڈجسٹ ہو گیا سارا. تو یہ اس طرح کا. اللہ اکبر. اور جس طرح زراعت کے اندر, کھیتی باڑی کے اندر ہمارے بندوں کا تجربہ ہے, اس طرح عربوں کا نہیں ہوگا اتنا, کیونکہ ان کے اندر زیادہ زمین وہ پتھریلی ہے, بہت زیادہ, یعنی ان کے اندر فصل جو خواہ مخصوص علاقے ہیں. اب جن علاقوں میں فصل نہیں ہوتی وہاں کے لوگوں کو زراعت کرنی پڑ جائے اور ایک طرف ہمارے پنجاب کے بندے ہوں, فرق تو آئے گا نا, کیونکہ انہوں نے کبھی کی ہی نہیں, ان کا جدی پشتی کام ہے. اسی طرح یہ اونٹ والے سلسلے میں ان کا یہ کام شروع سے تھا. اچھا جی آگے دیکھیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ٹھہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات, ہم انتظار کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز عشاء کے لیے. عشاء آخرہ, عشاء اولا مغرب کو کہتے تھے, عشاء آخرہ نماز عشاء کو کہتے تھے, کہ پہلی عشاء اور دونوں رات کی تھی اس لیے. تو نکلے ہماری طرف جب ثلث اللیل چلا گیا یا اس کے بھی بعد, تو ہم نہیں جانتے کہ کس چیز نے آپ کو مشغول کر لیا تھا گھر میں یا اس کے علاوہ. حضور لیٹ کیوں آئے, کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں, ہم نے پوچھا بھی نہیں. مولا علی قاری فرماتے ہیں مرید کے لیے, طالب کے لیے اور سالک کے لیے یہ ادب ہے کہ ہر کام بلا عذر و بلا ضرورت اپنے شیخ استاد پیر سے نہ پوچھے کہ آپ نے یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ ایسے نہ. کہتے پتہ نہیں کوئی کام تھا, ہم ادب یہی ہے, ہم خاموشی سے بیٹھے رہے, ہم نے پوچھا بھی نہیں. تو جب آپ تشریف لائے فرمایا تم انتظار کرتے رہے ہو نماز کا, تمہارے علاوہ کسی دین والے نے اس نماز کا انتظار نہیں کیا. اور فرمایا اگر میری امت پر ثقیل نہ ہوتا, بھاری نہ ہوتا, تو میں ان کو اسی گھڑی میں یہ نماز پڑھایا کرتا, 11-12 بجے.
پھر مؤذن دیا، حکم مؤذن کو حکم دیا، نماز قائم فرمائی اور نماز پڑھی، اقامت کی اور نماز پڑھی۔ مسلم نے اس کو روایت کی، یعنی اس کو لیٹ کر کے پڑھنا مستحب ہے، لیکن چونکہ فرمایا پتہ تھا کہ اگر ان کو زیادہ 10-11 بجے تک لیٹ کر دی عشاء کی نماز تو انہوں نے فجر کے لیے جاگنا نہیں، تو پھر اس لیے نماز کا اول وقت میں ہی رہنے دیا گیا۔ جابر بن سمرہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے، تمہاری نمازوں کی کانا صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلوات، حضور السلام نمازیں پڑھتے تھے جس طرح تم نمازیں پڑھتے ہو، اور آپ یؤخر العتمہ، عتمہ کو، عشاء کو، عتمہ کا ہی نام ہے، عشاء کی نماز کو لیٹ کر دیتے تھے بعد صلاتکم شیئا، تمہاری نماز کے کچھ، یعنی تم تھوڑی جلدی پڑھ لیتے ہو اور آپ تھوڑا لیٹ پڑھتے تھے۔ وکان یخفف الصلاۃ، اور آپ ہلکی نماز پڑھاتے تھے، بہت لمبی نہیں ہوتی تھی۔ اس میں کون سی قرات ہے؟ طوال اپنا اوساط مفصل عشاء کے اندر۔ مغرب میں صرف قصار مفصل ہے، اپنا ایسے ہی قصار مفصل ہے، فجر میں طوال مفصل ہے، اور باقی تینوں میں اوساط مفصل ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم نے نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ العتمہ، اب دیکھیں عتمہ بول رہے ہیں صحابہ، اچھا جی، نماز عتمہ عشاء کی نماز نہیں نکلے حتیٰ کہ گزر گیا نصف لیل، آدھی رات گزر گئی۔ فرمایا بیٹھے رہو اپنی جگہ پہ، ہم بیٹھ گئے۔ فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی کئیوں نے، اور وہ چلے گئے اپنے اپنے بستروں پر۔ فرمایا تم ہمیشہ نماز کے انتظار میں رہے، انکم لن تزالوا فی صلاۃ من انتظرتم الصلاۃ، جب تک تم نماز کا جس ٹائم سے انتظار کر رہے ہو نا، تم نماز میں بیٹھے ہوئے، یعنی جب تک جس وقت سے تم ویٹ کر رہے ہو گویا کہ تمہیں نماز کا اجر مل رہا، تم نماز ہی پڑھ رہے۔ فرمایا اگر کمزور کی کمزوری کا، بیمار کی بیماری کا مجھے خوف نہ ہوتا تو نماز کو آدھی رات تک میں لیٹ کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ ام سلمہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت جلدی، حضور علیہ السلام زیادہ جلدی پڑھتے تھے تم سے ظہر، اور تم عصر حضور سے جلدی پڑھ لیتے، یعنی عصر تھوڑا سی آگے اور ظہر جو ہے وہ تھوڑی سی لے۔ امام احمد ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گرمی ہوتی تو ٹھنڈا کرتے نماز کو، اور جب سردی ہوتی اجلا جلدی پڑھتے۔ امام نسائی نے روایت کیا، یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم ظہر سردیوں کی ظہر جلدی، گرمیوں کی ظہر لیٹ۔ عبادہ بن صامت فرماتے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انھا ستکون علیکم، بے شک تم پر آئیں گے میرے بعد امراء، یہ بھی غیب کی خبر ہے۔ فرمایا عبادہ دھیان کرنا تیرے تو بھی تب تک ہوگا، اور کئی حاکم آئیں گے وہ تمہیں نمازوں سے مشغول کر لیں گے دوسرے کاموں میں، نمازوں کے اصل ٹائم سے نماز گزار دیں گے حتیٰ کہ وقت چلا جائے گا۔ فرمایا تم نماز اپنے وقت پہ پڑھنا۔ عرض کی یا رسول اللہ ان کے ساتھ بھی پڑھوں؟ فرمایا ہاں ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا، وہ نفل ہو جائے گی۔ حضرت قبیصہ بن وقاص فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم پر ایسے امراء آئیں گے میرے بعد جو نمازیں لیٹ کریں گے، فہی لکم، وہ تمہارے لیے، وہی علیہم، اور وہ ان پر، یعنی جو وہ لیٹ کریں گے اس کا گناہ ان پر، اور تم جو ٹائم پہ پڑھو گے اللہ تمہیں اجر عطا فرما دے گا۔ فصلوا معہم، ان کے ساتھ نماز پڑھنا، ما صلوا القبلہ، جب تک وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں، جب تک کس مراد جب تک وہ مسلمان رہیں، مگر نہ قادیانی بھی قبلے کی طرف منہ کرتا ہے۔ ما صلوا القبلہ سے مراد ہے ان کے عقائد مسلمانوں والے رہیں۔ اگلی روایت حضرت عبید اللہ، یہ مشکات کی حدیث نمبر 623 ہے، اور امام بخاری نے اس کو روایت کیا۔ حضرت عبید اللہ بن عدی ابن خیار فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی کے پاس گیا، وہ معصور تھے، آپ کو ابھی گھر میں قید کیا گیا ہوا تھا، تو کہتے میں ان کے پاس گیا، فرمایا فقال، اور کہا انک امام عامۃ، آپ عام امام ہیں، لوگوں کے امیر المومنین ہیں، اور دیکھ رہے ہیں آپ جو مصیبت آ گئی ہے کہ باغیوں نے حملہ کر کے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے، ویصلی بنا امام فتنۃ، اور ہمیں فتنے کا امام نماز پڑھا رہا۔ باغیوں نے مسجد نبوی پہ بھی قبضہ کر لیا، نماز عثمان غنی پڑھاتے تھے، عثمان غنی نے پڑھانی، امیر المومنین، اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ قید ہیں گھر میں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مصلی پہ بھی قبضہ کر لیا اور اپنا امام کھڑا کر دیا۔ یہاں پہ مولا علی قاری نے اس کا نام بھی لکھا ہے، خیر کنانہ بن بشر نے لکھا ہے، بنا تحرج، اور صحابی کہنے لگے، وہ حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار تابعی تھے، یہ کہنے لگے کہ ہم تو اس کو حرج سمجھتے ہیں، گناہ والا کام سمجھیں، نہ تحرج کا معنی گناہ، یہ امام طیبی نے لکھا ہے کہ ہم تو جناب اس کو گناہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کہیں اس کا گناہ نہ ہو۔ فقال، فرمایا الصلاۃ احسن ما یعمل الناس، حضرت عثمان غنی نے فرمایا نماز سب سے اچھا کام ہے جو لوگ کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے اعمال میں سے افضل اعمال، افضل عمل نماز ہے۔ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسِ، جب لوگ اچھے کام کریں، فَأَحْسِن مَعَهُمْ، تو بھی ان کے ساتھ مل کے اچھا کام کر۔ وَإِذَا أَسَاءُوا، جب وہ برا کام کریں تو فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ، ان کی برائی سے بچ،
امام بخاری نے اس کو روایت کی ہے۔ اب آگے ملا علی قاری مرقات المفاتیح کے اندر اس حدیث نمبر 623 کے تحت فرماتے ہیں فیہ دلیل علی جواز الصلاۃ خلف الفرقۃ الباغیۃ وکل فاجر۔ اس حدیث سے پتہ دلیل ملتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے کہ ہر فرقہ باغیہ، ہر اور ہر فاجر گناہ گار بندے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، نماز پڑھنا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی مرات المناجی شرح مشکات المصابیح کے اندر فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا اگر فتنے کا یا بد مذہب کوئی بد عقیدہ بندے کو امام بنا دیا جائے، بد عقیدہ بندے کو اور اس کی بد عقیدگی حد کفر تک نہ پہنچی ہو، کیا کہا؟ وہ امام بد عقیدہ ہے لیکن اس کی بد عقیدگی حد کفر تک نہیں پہنچی تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے بھی یہی بات کی۔ اگر ایسا امام ہے اس کے عقیدے میں کچھ خرابی اور حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ تو نماز پڑھ لے، اس کی بدعت اس کے ذمہ ہے۔ یہاں سے مراد وہی ہیں کہ جن کی بد عقیدگی حد کفر تک نہ پہنچ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا فرمایا رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا ایسی ہے جیسے کسی یہودی کے پیچھے نماز پڑھنا، کیونکہ یہ وہ گروہ تھا ان کی بد عقیدگی حد کفر تک تھی، یعنی انبیاء کرام کو کم سمجھنا اور دیگر نفوس قدسیہ کو انبیاء سے بڑھا دینا یا قرآن کی تحریف کا قائل ہونا کہ قرآن تو پورا ہی نہیں ہے، اس طرح کی یہ بد عقیدگی ہے، یہ حد کفر تک لے جاتی ہے۔ اس طرح کے بندے کے پیچھے نماز پڑھنا حرام، وہ جائے وہ نماز نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بد عقیدگی حد کفر تک نہ ہو، اس سے تھوڑی سی کم ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے، یہ فرمایا۔ ٹھیک ہے۔